اور پنجاب داتا علی اجمیری، ہر صوبے میں رب کے ولی رہتے ہیں۔ یہ تم نے غلط فہمیاں پھیلائی ہیں، ہمارا تو یہ نظریہ ہی نہیں سرے سے، تمہارا ہوگا اس لیے تم کچی باتیں کرتے پھرو، ہم تو نہیں کرتے۔ تو میں نے کہا کہ اگر آپ کہیں نا خوشخبری کی بات کرو تو میں آپ کو خوشخبری کی بات بتاتا ہوں۔ تھوڑی سی دنیا میں نے دیکھی ہے، نماز پڑھنے کا اتنا اچھا بندوبست کسی اور ملک میں نہیں جتنا پاکستان میں۔ جی ٹی روڈ پہ آپ چڑھ جائیں یا موٹر وے پہ چڑھ جائیں، کسی بھی جگہ پیٹرول پمپ پہ آپ ٹھہرے، بہترین وضو خانہ، اچھی مسجد ہے کہ نہیں؟ چلیں جنہوں نے بڑی دنیا دیکھی ہے وہ مجھے بتائیں اتنا اچھا نماز پڑھنا انتظام کہیں ہے؟ تو آپ کو ملک میں خوبیاں نظر نہیں آتی، جہاں سجدہ کرنے کی اتنی آسانی، یہاں اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اتنی آسانی، رج کے درود و سلام پڑھنے کی آسانی، ہر جگہ قرآن مجید موجود ہے، کسی مسجد کی الماری سے لے کے یہ چھوٹی بات سمجھتے ہو؟ ہر کسی کونے میں چلے جاؤ میرے وطن کے، چونکہ اس وطن کے اندر جو جد و جہد ہے، اس جد و جہد میں اولیاء صوفیاء علماء کے جذبے ہیں۔ تم میرے وطن کے کسی کونے میں جاؤ تمہیں اللہ رسول کے نام کی اذان گونجتی سنائی دے گی۔ چھوٹا درجہ سمجھتے ہو، چھوٹی سعادت اور نعمت سمجھتے ہو یہ، لیکن بس مزاج نہیں ہے نا خوشخبریوں کا۔ حضور خوشخبری کی بات، یہ بہت زیادہ پریشان نہ کیا کریں اپنے بچوں کو۔ وہ ایک کالم نگار تھے، ایک دفعہ انہوں نے کالم لکھا لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ پاکستان میں چند لوگ قابض ہیں تو کوئی اور آ نہیں سکتا، تو اس میں انہوں نے ایک سمجھانے کے لیے لطیفہ شروع میں لکھا کالم کے، انہوں نے لکھا کہ ایک گاؤں کا چودھری انتقال کر گیا تو پوتا اپنی دادی سے پوچھنے لگا اب چودھری کون بنے گا؟ تو اس نے کہا اس کا بیٹا چودھری صاحب کا۔ تو کہا اماں دادی اگر وہ بھی انتقال کر گیا؟ تو کہا اس کا بیٹا۔ تو اس نے کہا اگر وہ بھی انتقال کر گیا؟ تو کہا اس کا بیٹا۔ تو دادی کہنے لگی بیٹا سارا گاؤں بھی مر جائے تو چودھری نہیں بن سکتا۔ تو میں نے ان کو ٹیلی فون کیا، میں نے کہا مایوسی پھیلا رہے ہیں قوم کے بچوں میں، غلط بات لکھی ہے آپ نے، یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ غریب کا بچہ چودھری نہیں بن سکتا؟ غلط بات کی آپ نے، نادرست ہے۔ اگر نہیں سمجھ میں آئی تو میرے ساتھ چلو، میں دکھاتا ہوں۔ اگر چودھری کے بچے نے، بڑے قبیلے کے بچے نے تعلیم حاصل نہیں کی تو وہ کسی بڑے دفتر کے باہر گن مین ہے۔ غریب کے بچے نے اگر پڑھ لکھ کے تجربہ اور ڈگری حاصل کی ہے تو وہ اسی ادارے کے اندر مینیجر ہے۔ آپ کو کس نے کہا؟ علم کی دنیا میں کبھی کسی نے آ کے قبیلے ٹٹولے؟ عقل و شعور کی دنیا میں علماء بیٹھے ہیں، یہاں آپ ان کو اسٹیجوں پہ بٹھاتے ہیں، سعادت دیتے ہیں، بہت کمال کرتے ہیں، اس سے زیادہ اعزاز دینا چاہیے۔ لیکن جب وہ علم کی دستار لیے آتے ہیں تو کبھی قبیلے پوچھیں لوگوں نے، پوچھیں کہ آپ کس خاندان سے؟ علم بذات خود ایک عظمت کا نام۔ آپ تعلیم حاصل، ادھر دیکھو جوانوں، کبھی مایوس نہ ہونا، کبھی کسی کے چکر میں نہ پڑنا، کبھی نہ کہنا اس ملک میں فلاں کام نہیں ہو سکتا، یہاں کوئی بہتری نہیں ہو سکتی، اس میں سب کچھ ہوگا۔ اس لیے کہ وقت کے ساتھ حالات اوپر نیچے آتے رہتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، اگر گھٹن بہت زیادہ ہو جائے نا تو پھر ہوا بھی تیز آیا کرتی ہے، اگر آزمائشیں بڑھ جائیں تو فضل بھی بڑی تیزی سے آیا کرتا ہے۔ کبھی کمزور نہ پڑنا، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ کمزور خوشخبری، نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ کیا ہے؟ حضور جب بھی کہیں قافلوں کو بھیجتے، ہم اپنے بچوں کو پریشان کرتے ہیں، مایوس کرتے ہیں، جوانوں کو مایوس کرتے ہیں، ان سے کہتے ہیں جناب یہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور میرے بھائی یہ تو مٹی زرخیز ہی بڑی ہے۔ اور بانی اور مصور پاکستان نے کہا تھا کہ پورا پانی دینے کی بھی ضرورت نہیں، ایک تو ہے نا پورا ٹیوبل چلائیں، وہ کہتے ہیں بس ذرا نم ہو، ذرا۔ ایک تو یہ ہے نا کہ چاول کی فصل میں بہت پانی کھڑا کرو گے تو فصل ہوگی، وہ کہتے ہیں نہیں ذرا نہیں، کوئی نہیں سمجھ آ رہی، کتنی؟ ذرا سی، کہتے ہیں بس تھوڑا سا پانی مل جائے نا۔ مٹی بڑی زرخیز ہے صاحب، بڑی زرخیز ہے، اللہ جانتا ہے، بڑی زرخیز، اس کے دامن سے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے،
کمزور نہیں پڑنا ہم نے، یہی ہمارا وطن ہے، یہی ہم نے رہنا ہے، یہی ہم نے بسنا ہے، ایک دوسرے کو حوصلہ دینا۔ بس وہ ہمارا مسئلہ یہ ہے نا کہ 4 دکانداروں کے بیچ میں 5ویں دکان پڑ جائے تو 4 پریشان ہو جاتے ہیں۔ رزق گاہک دیتا ہے کہ اللہ؟ آپ کو ٹینشن کس بات کی؟ آپ 2 کو اور کہیں یار یہاں زیادہ گاہک آتے ہیں تو بھی آ جاؤ، لیکن وہ پتہ نہیں کس بات کی پریشانی ہے۔ آپ پریشان نہ ہو۔ آپ لوگوں کو میں ایک اور بات بھی یہاں عرض کروں گا، آپ اتنے سارے لوگ آئے، ہم لوگوں کو امداد دیتے ہیں، دیں، اچھی بات، لیکن امداد دینے والے ادارے بڑھتے جا رہے ہیں تو مانگنے والے بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ آپ صرف امداد نہ دیں، آپ لوگوں کو سٹینڈ کریں، انہیں کاروبار پہ لگائیں، انہیں کہیں میاں یہ کام لو اور کوئی کام کرو، یہ مدد لو کوئی کام کرو، امداد نہ دیں، سٹینڈ کریں، کھڑا کریں، لوگوں کو اس مزاج کا بنائیں کہ وہ کریں۔ بڑے ذہین ہیں ہمارے نوجوان، یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام جب کسی جگہ صحابہ کو بھیجتے تبلیغ کے لیے یا جہاد کے لیے تو 2 باتیں ارشاد فرماتے، یہ آپ نے کبھی نہیں بھولنی۔ جب بھی حضور روانہ کرتے 2 باتیں فرماتے، ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے تم نئے علاقے میں جا رہے ہو، وہاں لوگوں پر مشکلات نہ پیدا کرنا، آسانیاں کرنا، لوگوں کو مشکل میں نہ ڈالنا۔ ہمارے ہاں مہمان خصوصی خطاب کرنے کے لیے رات کو 2 بجے آتا ہے، کیوں آپ نے مشکل میں ڈالا لوگوں کو؟ میں دوستوں سے کہتا ہوں نا مغرب کے بعد جلسہ کر لو، کہتے ہیں لوگ نہیں آتے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کتنے لوگ آئے ہوئے ہیں؟ آپ کیوں مشکل میں ڈال رہے ہیں لوگوں کو؟ آپ جلدی